خلیفہ حضور تاج الشریعہ فیض یافتہ مرد مومن مرد حق سیدی تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری مراد حضرت علامہ سید زمان علی جعفری صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ موجودہ زمانے کے اندر اس چیز کو ہم بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام اور علماء کا آپس میں جو گیپ ہے یہ بڑھتے بڑھتے اب کافی حد تک بڑھ گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ دو مکمل فصلیں ہوں، دو مکمل حدیں ہوں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ حضرت علامہ سید زمان علی جعفری دامت برکاتہم العالیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص اسٹیج پر رونق افروز مقتدر معروف قائدین سادات، اور بالخصوص میزبان محفل میرے محترم حضرت شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد وسیم اختر صاحب المدنی حفظہ اللہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت کو ان کی اس عظیم کاوش پر، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا یہ فیض، علمی فیض جاری و ساری فرمائے، حضرت کو عمر خضری عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں آپ جس قدر کاوشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاوشوں میں خوب خوب اضافہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ابھی تک آپ نے جو گفتگو سماعت کی ہے وہ مال کمانے کے شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں جو گفتگو عرض کرنے والا ہوں وہ مال خرچ کرنے کے شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمیں حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لاجواب جملے عطا فرمائے، ان میں ایک جملہ یہ بھی تھا اور ہے کہ دین سے کما تو بہت لیا اور دین کے نام پر کھا تو بہت لیا، اب وقت ہے دین کو لوٹانے کا۔ تو اب وقت ہے دین کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کا۔ یہ ایک شعبہ جس میں آپ نے تخصص کیا، تخصص فی الاقتصادیات، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت تو بھی آپ نے سماعت فرما لی ہے، بے شک یہ علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور آپ نے اب اس میں اپنا پہلا حصہ ملایا ہے علم حاصل کر کے۔ اب عملی اقدام آپ اٹھائیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا یہ بیج اہل سنت کو بالخصوص آپ کی علمی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچائے گا، اور آپ کا پڑھنا بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ شعبہ تو اپنی جگہ جو آپ نے اہمیت سن لی، مگر اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں آپ سب بہت سی باتوں سے واقف ہیں۔ جو زمانہ چل رہا ہے، جیسے حالات دینی طبقات کو پیش آ رہے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے چند اور شعبے بھی بڑے اہم ہیں
جن میں ہمارے مدارس دینیہ کے طلباء اپنا سب سے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں جس شعبے میں ذاتی طور پر مشاہدات ہوئے، میں وہ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آج کل چونکہ اس فقیر کا شعبہ وہ قانونی شعبہ ہے، لیگل معاملات کو گزشتہ 8 سالوں سے میں کوشش کر رہا ہوں اس شعبے میں اہل سنت کے لیے کوئی مضبوط پلیٹ فارم بنا دیا جائے۔ الحمدللہ کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی، اور ہماری سرپرستی ہمارے قبلہ شیخ الحدیث ڈاکٹر مفتی عابد مبارک صاحب، یہ ہمارے ساتھ ہر معاملے میں، قانونی معاملے میں ان کی سرپرستی ہمیں حاصل رہی ہے، ہر معاملے میں حاصل رہی تقریباً۔ تو ماشاءاللہ آج میں یہ بات بڑے مان سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو کل اگر کوئی دین کے نام پر ستایا گیا تو انشاءاللہ تعالی اس کی داد رسی کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے۔ آپ کو اس شعبے میں اب وہ خلا نہیں ملے گا جو پہلے تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دین کے نام پر ستایا گیا ہو، دین کے نام پر عتاب آیا ہو اس کے اوپر، تو قانونی شعبے میں عدالت کے ذریعے ریمیڈی حاصل کرنے کے لیے، انصاف یا کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے، اہل سنت جس طرح پہلے اس شعبے سے تعلق اتنا نہیں رکھتے تھے، میں سمجھتا ہوں اب یہ شعبہ فعال ہو چکا ہے، اور آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اس شعبے کے سنبھالنے والے بھی آپ ہی کی طرح علماء دین ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اس شعبے میں ہمیں قادیانیوں کے خلاف جب ہم نے کاوشیں شروع کی مفتی صاحب کی سرپرستی میں، تو ایک مسئلہ درپیش ہوا، وہاں ہمیں آپ کی قدر پتہ چلی مزید، اور آپ کی کمی۔ اچھا، خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے جو سربراہ ہیں ادارے کے اور اس محفل کے جو بانی ہیں، میزبان ہیں، قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ خود بھی وکیل ہیں ماشاءاللہ، آپ نے بھی LLB کیا ہوا ہے، تو حضرت یقیناً میری بات کو زیادہ آسانی سے اور بہتری سے اور تیزی سے اس کے جو گہرائی ہے اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ ہمیں مقدمے میں ایک مسئلہ درپیش ہوا، قادیانیوں کا وکیل آیا، اس نے جب اپنی فائل جمع کرائی تو اس فائل پر لکھا ہوا تھا اس کا نام سید طارق علی، قادیانی تھا وہ وکیل، اور قادیانیوں کی طرف سے پیش ہوا۔ اس کی فائل پر نام لکھا ہوا تھا سید طارق علی۔ ہمارے وکلاء نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ آپ جانتے ہیں وکیل عموماً کس سے بات کرتے ہیں؟ منہ سے بات کرتے ہیں۔ عدالت میں کس سے بات کی جاتی ہے؟ منہ سے بات کی جاتی ہے۔ عدالت میں ایسا وکیل چلتا ہے جو ٹاکیٹو ہو، بہت بولنے والا ہو، اور جو بہت زبردست جس کا حافظہ ہو، حاضر دماغ ہو، برجستگی ہو جس کے اندر۔ عزیزان گرامی، ہمارے اس دن وکلاء نے غیرت ایمانی کا وہ مظاہرہ کیا کہ دل بھی ٹھنڈا، جگر بھی ٹھنڈا۔ انہوں نے منہ تو بند کر دیا، ہاتھ اور پیروں سے کام لینا شروع کیا، اور اس وکیل کی اتنی ٹھکائی کی، 75 سال عمر تھی اس کی، وہ پٹ رہا تھا، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اس کو پیٹتے ہوئے دوسری منزل سے نیچے لائے اور سٹی کورٹ کے تھانے میں لے کر گئے، اور یہ مقدمہ دائر کروایا کہ یہ بدبخت گستاخ رسول ہے یا منکر ختم نبوت ہے، اور یہ اپنے آپ کو آل رسول کہلا رہا ہے، یہ گستاخی ہے۔ بھائی مقدمہ قائم ہو گیا۔ جب وہ مقدمہ قائم ہوا تو جج نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ سید لکھ رہا ہے نسب کی وجہ سے، بعد میں وہ قادیانی ہو گیا، تو کیا وہ سید نام لکھنا ختم کر دے؟ اب ہمارا وکیل چونکہ عالم نہیں تھا، وہاں وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا جناب اس کے لیے مجھے علماء سے مراجعت کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت ہمیں آپ کی قدر پتہ چلی، اس وقت ہمیں آپ کی کمی محسوس ہوئی
کہ اگر ہمارے اس شعبے میں وکیل عالم بھی ہو تو پھر دمادم مست قلندر ہو جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ علم جو ہے وہ کس طرح سے اپنی جولانی دکھاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس ایک واقعے سے ہم نے پھر مشاورت کی مفتی عابد مبارک صاحب سے، اور مفتی وسیم اختر صاحب قبلہ نے کرم فرمایا، ان دو کو ہم نے درخواست پیش کی، انہوں نے قبول کی، اور ہم نے جج کے سامنے ان کے نام پیش کیے، تحریری فتویٰ حضرت نے تحریر فرمایا اور اس پہ تائید مفتی صاحب نے فرمائی، دیگر بزرگ علماء نے، اور ہم نے جج سے درخواست کی کہ جج نے کہا جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم ان علماء کو بلا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا انشاءاللہ انہیں جج عدالت میں لے کر آنا عزت و احترام سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ غالباً مفتی صاحب پیش ہوئے ابھی تک؟ تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے، وہ تو نظام کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ابھی ہمارے اوپر جو مقدمہ قائم ہوا تھا، ایسے بھی جج ہوئے حضرت کہ ایک تاریخوں میں انہوں نے 3 اسٹیپ چلائے، اور اللہ کے فضل سے مفتی عمر فاروق صاحب جلوہ گر ہیں یہاں، یہ جانتے ہیں کہ محض 1.5 مہینے میں الحمدللہ ہم اس مقدمے سے باعزت بری ہو گئے الحمدللہ۔ جہاں مقدمات برسوں چلتے ہیں وہاں ایسا بھی ہوا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ علماء اس شعبے کے اندر بھی توجہ فرمائیں، اس کے لیے شرائط وہی ہیں جو ابھی مفتی سید زاہد سراج صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے علم دین پڑھا ہو، آپ نے دنیاوی شعبے میں کسی بھی ڈسپلن میں گریجویشن کیا ہوا ہو، تو آپ جو ہیں بلکہ انٹر کیا ہوا ہو صرف، آپ وکیل بنیے۔ اور میں آپ کے سامنے اس مجمع کی وساطت سے ایک بار پھر، جو میں نے 12 ربیع الاول شریف والے دن یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آپ کسی بھی کالج کے لا کالج کا داخلے کی سلپ مجھے لا کر دکھا دیجئے، کسی بھی لا کالج میں ہمارا کوئی عالم فارغ التحصیل لا کالج کی داخلے کی سلپ لے کر آئے، 4 سال کا کورس مکمل ہوگا، سند حاصل کرنے تک جتنا خرچہ ہوگا انشاءاللہ وہ ہمارے ذمہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تقریباً ایک آدمی پہ 10 سے 15 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے، وہ جتنا خرچہ ہوگا اس کے لیے ہمارے ان بزرگوں کی سرپرستی میں ہمارے انتظامات ہیں۔ آپ پڑھنے والے آ جائیں، آپ خرچ کی پرواہ مت کیجئے گا، لیکن آپ تعلیم کے شعبے میں پڑھنے والے بن کر آ جائیں، جس کے لیے میں نے شرط یہ کی ہے کہ ٹاکیٹو ہونا چاہیے، بولنے والا، حاضر دماغ، اور اس کا جو حافظہ ہو وہ اچھا ہو، ایسا بندہ ہمیں چاہیے۔ تو پہلا شعبہ ہوا اقتصادیات کے بعد وکالت، اور اس کے بعد دوسرا شعبہ آپ نے حال ہی میں ایک چیز ملاحظہ کی، اس شعبے کی ایک اور خوبی کہ میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ سمجھا کہ وردی کے بغیر سول کپڑوں میں جو شعبہ سب سے زیادہ روب رکھتا ہے وہ وکالت کا ہے۔ وردی کے بغیر جو شعبہ سول حیثیت میں سب سے زیادہ روب رکھتا ہے وہ وکالت کا شعبہ ہے۔ اور آج کل کے جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں اہل سنت کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس حالت میں ہمیں اس کالے کوٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہ اکابر تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ قانونی شعبے میں احسان علی عارف ایڈوکیٹ ہمارے جو حضرت کے بھی جاننے والے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے وہ کردار ادا کیا کہ وہ 2 سیدزادیاں بچی جو اپنے بھائی کی شہادت پر میت لینے گئیں، انہیں بھی دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کر دیا گیا۔ 2 مہینے تشدد ایسا کیا کہ ایک بچی کا مس کیریج تک ہو گیا۔ الحمدللہ اسی قانونی شعبے سے لڑ کر احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ مل کر ان بچیوں کو آج باعزت ان کے گھروں تک پہنچا دیا گیا الحمدللہ۔ تو میں علماء سے درخواست کروں گا، حضور آپ کی ضرورت ہے، اس شعبے میں آئیے، اس میں عزت بھی ملے گی، اس میں کامیابی بھی ملے گی۔ اور تیسرا شعبہ جو ہے وہ صحافت کا شعبہ ہے، صحافت کے شعبے میں بھی آئیے، ضرورت ہے بہت زیادہ۔ حامد میر نے کہا ہمیں تو اجازت ہی نہ ملی کہ ہم وہاں کی رپورٹنگ کرتے، مگر یہ کہہ کر بھی تو اس نے بہت کچھ بتا دیا۔ تو بہت سی چیزیں صحافت کے شعبے سے ہمیں درکار ہیں۔ یہ تینوں شعبے بہت ضروری ہیں اس وقت، علماء کا کردار اس کے اندر۔ عزیزان محترم، اب میں اس کو سمیٹتا ہوں بات کو، یہ تینوں شعبے آپ حاصل کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ گریجویشن کرتے ہیں
تو حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان چلانے کے جتنے بھی سرکاری افسر ہیں وہ بیوروکریسی کہلاتی ہے، اور اس بیوروکریسی کا انتخاب سی ایس ایس کے امتحان سے کیا جاتا ہے۔ سی ایس ایس کا امتحان وہی دے سکتا ہے جس نے دنیاوی تعلیم میں کم از کم گریجویشن کیا ہوا ہو، جس کی عمر 32 سال سے زیادہ نہ ہوئی ہو، وہ 3 دفعہ یہ چیز اٹمپٹ کر سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں کئی سالوں سے مدارس دینیہ میں جا کے فارغ التحصیل طلباء کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں، لیکن ابھی تک کسی ایک عالم نے بھی، غالباً مجھے کہیں سے کوئی خوشخبری ابھی تک نہیں ملی، لیکن ایک عام نوجوان نے میری بات سنی۔ اس نوجوان نے میری بات سن کر اس نے سی ایس ایس کا امتحان دیا، کامیاب ہو گیا، اسسٹنٹ کمشنر ہیلتھ لگ گیا، ملیر کینٹ میں 500 گز کا بنگلہ اس کو مل گیا، ڈبل کیبن گاڑی ملی، 2 گارڈ ملے۔ وہ اتنے ششکے کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور تحفہ لے کر آیا، کہا جناب آپ سے سنا تھا، بس میں نے تیاری پکڑ لی اور آج الحمدللہ یہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ دروازے آپ کے لیے بھی کھلے ہوئے، اور جو کمائی کی بات ہو رہی تھی وہ کمائی اس کے اندر بھی ہے، لیکن دین کو دینا یاد رکھیے گا۔ امام اہل سنت نے جہاں ہمیں اقتصادیات کا درس دیا، وہیں امام اہل سنت نے ہر معاملے میں ہمیں ایک درس بڑا خاص دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں جو عزت ملے، دنیا میں تمہیں جو مقام ملے، دنیا میں تمہیں جو طاقت ملے، جو شان ملے، یاد رکھنا یہ سب جو تمہیں ملا ہے یہ حضور علیہ السلام کے صدقے ملا ہے، اور اس لیے ملا ہے کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آخر میں آپ کے لیے، جیسا کہ نقیب محفل نے فرمایا اور حضرت نے بھی مجھے موضوع دیا تھا کہ عوام کے ساتھ امام کا جو تعلق ہے اس میں بڑا خلا ہے آج کل کے دور میں، تو کیا وجہ ہے، وہ خلا کیسے پور ہو سکتا ہے، عوام سے امام کا کیسے تعلق زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ تو میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں، پیش امام 5 وقتہ نہیں ہوں، جمعۃ المبارکہ کی سعادت ملتی ہے اور گاہے گاہے کبھی نماز بھی پڑھا لیتا ہوں۔ اس مدت کو 30 سال گزر گئے ہیں، ایک ہی مسجد کے اندر 30 سال گزر گئے۔ چند باتیں اس کی سماعت کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ حضور مرد مومن مرد حق علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ سے سیکھا ہے، ان کی صحبت سے سیکھا۔ جب ان کی صحبت سے سیکھا، اب دعویٰ ہے اتنا بڑا، 26 سال ان کی صحبت ملی، 26 برس، اب اتنا بڑا دعویٰ، تعلق اور نسبت سب جڑ گئی، تو لوگ یہ تلاش کرتے ہیں ان میں شاہ صاحب سے سیکھی ہوئی کوئی بات بھی ہے کہ نہیں ہے، لوگ تلاش کرتے ہیں نا۔ اب آپ سب گواہ ہیں آج کی اس محفل کے حوالے سے، قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کی اگر تعریف ہم کریں ان کی زندگی اور سیرت، تو اس میں بہت نمایاں پہلو ان کی وقت کی پابندی ہے نا۔ وقت کی، اہل کراچی تو اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، مجھے قبلہ مفتی صاحب نے حکم دیا کہ سید صاحب آپ نے 11 بجے آ جانا ہے، 11:15 بجے آپ کا خطاب ہوگا، 15 منٹ آپ خطاب فرمائیں گے، پھر آپ جب تک رہیں اچھی بات ہے، آخر تک رہیں، ورنہ جب تک آپ رہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ فقیر 11:01 پر اس صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، 11:01 پر اس صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ الحمدللہ یہ قبلہ شاہ صاحب سے نسبت کی ایک ظاہر علامت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں جو حضرت نے ہمیں سکھائی، وقت کی پابندی۔ اور دوسری بات یہ کہ یاد رکھیے، آپ بحیثیت امام، اللہ تعالیٰ آپ کا دنیاوی روزگار اچھا کرا دے، تو آپ مسجد کا جو مشاہرہ ہے نا وہ لیں ضرور، لیکن کوشش کریں کہ ہر مہینے مسجد کی خدمت میں ہی لگا دیں۔ مسجد کا مشاہرہ منع نہ کریں، برکت ہے، بہت برکت ہے۔ شاہ صاحب فرماتے تھے مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی لیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی لیتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا کہ اسے مسجد میں ہی لگا دیں خدمت میں، آپ کی عزت عوام کے اندر بڑھ جائے گی، آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ مسجد کا مشاہرہ لینے سے منع نہ کریں۔ ہمارے ایک بزرگ، انہوں نے اعلان کر دیا لوگوں کے کہنے میں آگے، حضرت آپ اس طرح کر دیں گے تو لوگ کہیں گے واہ واہ، ایسے کے پیچھے نماز پڑھنے جو پیسہ ہی نہیں لیتا، کوئی بڑی بات ہوگی۔ وہ بیچارے سیدھے سادے بزرگ، انہوں نے اعلان کر دیا جمعے میں کہ میں آئندہ مسجد سے کوئی چندہ نہیں لوں گا، کوئی مشاہرہ نہیں لوں گا۔
وہ جناب تھوڑے عرصے تو ان احباب نے ان کی خدمت کی، اس کے بعد کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، تعلق خراب ہو گئے، اب مسئلہ ہو گیا، وہ آمدنی کا ذریعہ بند ہو گیا۔ قبلہ بڑے شاہ صاحب نے وہاں بھی ہمیں حکمت سمجھائی، فرمایا کبھی ایسا اعلان نہیں کرو، بلکہ قبول ضرور کرو مشاہرہ، چاہے مسجد میں ہی لگا دو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا مسئلہ آ گیا کہ بعد میں جو پیچھے دینے والے ہیں وہ ہٹ گئے، تو کم از کم چندہ تو اب آپ کا مشاہرہ تو چل رہا ہوگا، آپ کی جو سیلری ہے وہ تو برقرار رہے گی، آپ کو اس سے تو ہاتھ نہیں دھونے پڑیں گے۔ عزیزان گرامی دیکھیے حکمت کتنی پیاری چیز ہے۔ اور یہاں سے یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ شاہ صاحب فرماتے تھے محض علم حاصل کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اسی پہ اکتفا نہیں، بلکہ کوشش کریں کسی حکیم و دانا کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ علم کے ساتھ اللہ حکمت بھی عطا فرمائے۔ اس علم کو دنیا میں نفوذ کے لیے حکمت چاہیے، تو حکمت بہت بڑی چیز ہے، جو اسی چیز کا نام ہے جس کی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ آخری بات، میں چھوٹی سی مسجد کا امام ہوں، میری مسجد کی صفوں میں غالباً 300-400 افراد آتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ میری نسبت قبلہ شاہ صاحب سے ہے، 25 سال ہو گئے اس نسبت کو، تو میں اگر کہتا حضرت سے حضور مجھے میمن مسجد کا امام بنا دیں تو بنا سکتے تھے کہ نہیں؟ قبلہ شاہ صاحب تو کراچی کے ایسے اکابر میں سے تھے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، میں بحیثیت داماد ان سے فرمائش کر سکتا تھا حضور ایک چھوٹی سی مسجد میں ہوں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں آتی، تو آپ مجھے بڑی مسجد کا امام بنا دیں۔ شاہ صاحب بنا سکتے تھے، لیکن میری مجال ہی نہیں ہوئی کبھی کہنے کی، کیونکہ میں نے ایک دن اس صحبت میں ایک عالم کو یہی فرمائش کرتے ہوئے سنا۔ ایک عالم آئے، کہنے لگے گوٹھ کی ایک چھوٹی سی مسجد میں حضور امام ہوں، حضور کوئی مرکزی جگہ دلا دیں۔ سنیں آپ سب کی تعلیم کے لیے، میری تعلیم کے لیے بھی ہے۔ فرمایا بڑے شاہ صاحب نے، اللہ کروڑا رحمت ہے ان کی مرکت پر نازل فرمائے، آپ نے فرمایا مولانا ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو مرکز تلاش نہیں کرتے، جہاں بیٹھتے ہیں اسی کو مرکز بنا دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔